کشمیر کے مغل گارڈنز نہ صرف بھارت میں بلکہ ساری دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ بے شک آپ بھی ان گارڈنز کو خوب جانتے ہوں گے، لیکن اس سیریز میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ان باغوں کی نہ صرف سیر کرائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی بتائیں جو شاید آپ کے لیے بالکل نیا ہو۔ آئیے شروعات کرتے ہیں نشاط باغ سے۔ سری نگر سٹی سے کچھ ہی دور بنا نشاط باغ ایک ٹیرسڈ گارڈن ہے۔ یہ کشمیر ویلی کا سیکنڈ لارجسٹ مغل گارڈن ہے جو کہ زبروند پہاڑوں کے ڈھلان پر ڈل جھیل کے ایسٹرن کنارے پر بنا ہے۔ نشاط آنے کا پرانا راستہ ایکچولی ڈل لیک سے بوٹ کے ذریعے ہی ہے۔ انفیکٹ جہاں آج گارڈن کے سامنے روڈ ہے، یہ اوریجنلی نشاط باغ کا پہلا ٹیرس ہے جو کہ بالکل لیک سے ملا ہوا ہے۔ آپ اگر دھیان دیں تو ڈل لیک میں ایک پرانا گیٹ ابھی بھی موجود ہے جسے مغل گیٹ یا اونٹ کدل کہتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی یہ گیٹ نشاط باغ سے بالکل الائنڈ ہے اور اصل میں باغ کو آنے کا پرانا گیٹ ہے۔ نشاط باغ جس کا میننگ گارڈن آف گلیڈنس ہے، سن 1633 میں بن کر تیار ہوا۔ اسے شہنشاہ جہانگیر کی بیگم نور جہاں کے بڑے بھائی مرزا ابو الحسن عرف آصف خان نے بنوایا تھا۔ گارڈن ایرانی ٹریڈیشنل چہار باغ ماڈل پر بنا ہے، لیکن اس ماڈل کو ہل کنڈیشنز میں ذرا موڈیفائی کر کے ریکٹینگولر شیپ میں ایسٹ ویسٹ ڈائریکشن میں بنایا گیا ہے۔ باغ کی لمبائی 550 اور چوڑائی 340 میٹر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف باغ کی سیر کرائیں گے اور اس کی بہت سی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز بتائیں گے، بلکہ اس باغ کی ایک ایسی حیران کرنے والی کہانی بھی بتائیں گے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ ٹیرس اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے، لیکن مانا جاتا ہے کہ تھرڈ ٹیرس سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ شاید آپ جانتے ہوں کبھی اس ٹیرس پہ لیک فیسنگ ایک 2 منزلہ بلڈنگ ہوا کرتی تھی جو ریسنٹ پاسٹ میں ڈسمینٹل کر دی گئی۔ کئی پرانی ہندی فلموں میں یہ بلڈنگ آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نشاط باغ یا نشاط گارڈن کی ایک امپورٹنٹ اٹریکشن اس کے لمبے چوڑے ہرے بھرے خوبصورت چنار کے درخت ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ ان میں سے بہت سے پیڑ صدیوں پرانے مغل ٹائمز کے ہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، نشاط باغ ایک ٹیرس گارڈن ہے۔ اس میں کل 12 ٹیرسز ہیں، جہاں پہلا ٹیرس بالکل ڈل جھیل سے ملا ہوا سب سے نیچے ہے اور 12واں پہاڑ کی طرف سب سے اونچا۔ اس کے علاوہ چوڑائی میں بھی گارڈن میں 3 لیولز ہیں۔ بیچ میں جہاں واٹر سٹریم اور واٹر سلائیڈز ہیں، سب سے اونچا لیول ہے۔ اس سے ملا ہوا کچھ ہی نیچا لیول اور پھر بالکل سائیڈز میں سب سے نیچا لیول، جہاں زیادہ تر چنار اور بڑے بڑے اور درخت پائے جاتے ہیں۔ نشاط باغ سے جڑی ایک بہت انٹرسٹنگ کہانی بھی ہے۔ کہتے ہیں جب شہنشاہ شاہ جہاں نے پہلی بار نشاط باغ کو دیکھا تو اسے یہ باغ کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا۔ اس نے باغ کو بنانے والے اپنے وزیر جو کہ اس باغ کا مالک بھی تھا یعنی آصف خان سے 3 بار اس باغ کی تعریف کی۔ شہنشاہ کو باغ دیکھتے ہی یہ لگ گیا تھا کہ یہ باغ کسی پرجا یا سبجیکٹ کے لائق نہیں بلکہ خود شہنشاہ کے لائق ہے۔ مطلب the garden is too good for a subject۔ یاد رہے اس باغ کا مالک آصف خان نہ صرف مغل دربار کا سب سے امپورٹنٹ وزیر تھا بلکہ خود شاہ جہاں کا سسر بھی تھا۔ شہنشاہ کو پوری امید تھی کہ آصف خان باغ کی تعریف سن کر باغ کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آصف خان خاموش رہا۔ یہ چپی شہنشاہ کو بالکل پسند نہ آئی اور اس نے حکم دیا کہ باغ کا پانی بند کر دیا جائے۔ آصف خان بہت پریشان ہوا اور بہت اداس بھی، لیکن وہ بالکل بے بس تھا شاہی فرمان کے آگے۔ کہتے ہیں کہ آصف خان ایک دن اپنے اس باغ میں چنار کی چھاؤں میں سوکھے باغ کو دیکھ کر اداس بیٹھا تھا اور اسی میں
उसे नींद आ गई। अचानक उसकी आंख फाउंटेन से पानी गिरने की और पानी की स्लाइड्स पर पानी बहने की आवाज से खुली। जो उसने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने देखा कि बाग में पानी फिर से चल रहा है। उसके पास ही खड़े उसके नौकर ने अपनी जान खतरे में डालकर और शाही हुक्म को तोड़कर अपने मालिक को खुश करने के लिए पानी खोल दिया था। आसिफ खान ने जल्दी से पानी बंद करवाया, लेकिन ये खबर शाहजहां तक पहुंच ही गई। नौकर को फौरन दरबार में हाजिर कराया गया, लेकिन हैरत की बात है कि शाहजहां ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसकी अपने मालिक के लिए डेडिकेशन की तारीफ की और तरक्की भी दी। इसके अलावा एक शाही फरमान भी जारी कराया कि निशात बाग का पानी फिर से खोल दिया जाए। इस कहानी को कई यूरोपियन ट्रैवलर्स ने भी अपनी बुक्स में इंक्लूड किया है। कहानी वाकई इंटरेस्टिंग है। आपको ये कहानी कैसी लगी, और खास तौर पे शाहजहां का पानी बंद कराना और फिर खुलवा देना आपको कैसा लगा? निशात बाग की असल खूबसूरती इसके कॉम्प्लेक्स और सटीक जियोमेट्रिकल लेआउट और इसकी जबरदस्त लोकेशन में छुपी है। वेस्ट में खूबसूरत डल झील, उसके पीछे से झांकता कोहे मारान या हरी पर्वत और उसके पीछे पीर पंजाल की बर्फ से ढकी चोटियां, जबकि ईस्ट में जबरवन रेंज के हरे भरे पहाड़ का खूबसूरत बैकड्रॉप। इसी वजह से निशात बाग न सिर्फ कश्मीर के बल्कि मुगल इंडिया के सबसे खूबसूरत गार्डन्स में से एक माना जाता है। गार्डन के 11th टेरेस पर एक बड़ा और खूबसूरत पानी का पूल है। इसके पीछे 18 फुट ऊंची खूबसूरत आर्चेस वाली दीवार है, जिसके दोनों तरफ 2 मंजिला बुर्ज या टावर बने हुए हैं। यहाँ से एक रास्ता 12th टेरेस को ऊपर जाता है। 12th टेरेस असल में जनाना या प्राइवेट पोर्शन बनाया गया था, जो कि लेडीज के लिए एक्सक्लूसिव था। शायद इसीलिए 2 बुर्ज वॉच टावर का भी काम करते हैं। निशात की स्पेशलिटी पत्थर के रैंप या स्लाइड्स हैं, जिन पर फिसलता हुआ पानी एक अलग ही चमक पैदा करता है। निशात बाग न सिर्फ टूरिस्ट के लिए एक मेन अट्रैक्शन है, बल्कि लोकल्स भी यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। हर उम्र के लोग अपने अपने अंदाज से यहाँ खूब एंजॉय करते हैं। जहाँ बड़े चिनार की घनी छांव में घास पर आराम करते हैं, वहाँ बच्चे खूब पानी से खेलते हैं।